من على المؤمنين بنبيه المجتبى والذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه والصلاة على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى والسلام على الإمام الأعظم أبي حنيفة وأحبابه الذين اتبعوا رسول المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا عنایت نہ سہی منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا
تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی دلالت وید اللہ علی الجماع کہ اللہ رب العزت میری امت کو کبھی بھی گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہونے دے گا اور اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ جماعت پر ہی ہوتا ہے
ومن شذ شذ فی النار، اور جس نے جماعت سے دوری اختیار کی، جماعت کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت اسے جہنم میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ راگ الاپنا، یہ رٹ لگانا جو عموماً زبانوں پر نظر آتی ہے کہ ہمارا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بس پکے مسلمان ہیں، تو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ جس بندے نے جماعت کو چھوڑا اس کا دین سے ہی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا رہے کہ میں جماعت کو چھوڑ کے پکا مسلمان ہوں، تو یہ اس کا قطعاً جملہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ جو جماعت کو چھوڑنے والا ہے اس کا دین اسلام سے ہی تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جماعت کو اختیار کرنا، جماعت کو پکڑنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی دلالت علی دلالت، اللہ رب العزت میری امت کو گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہونے دے گا۔ فاذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الاعظم، تو جب تم میری امت میں اختلاف دیکھو، معاملات میں خرابی دیکھو، تو تم نے بڑی جماعت کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ بڑی جماعت گمراہ نہیں ہوتی۔ تو جماعت کو پکڑا بھی جائے اور دیکھا بھی جائے کہ ہم کس جماعت کو پکڑنے لگے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی رائے کو اختیار کر کے اور اس کو تھوپ کے دین کے اوپر اس کے بعد جماعت کو چنا جائے، بلکہ نہیں، دین کے تابع ہو کر دیکھا جائے کہ حقیقت میں جماعت کہلوانے کی حقدار کون ہے، جماعت کون سی ایسی ہے جس میں ہم جائیں، جسے ہم اختیار کریں، جسے ہم چنیں۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اور اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کی، جس کے پاس علم نہیں تھا، اپنی رائے کے مطابق قرآن کے جملے کو بیان کیا، اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ وہ اس کی تفسیر، وہ اس کی رائے ٹھیک تھی، پھر بھی اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اسے ٹھیک نہیں لکھے گا، کیونکہ اس نے قرآن کے معاملے میں اتنی بے احتیاطی کی۔ وہ ٹھیک بھی ہوگا تو اس کے ذمے وہ غلط ہی لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن پر اپنی رائے قائم کی ہے۔ ومن افتیٰ بغیر علم، جس کے پاس علم نہیں تھا اور اس نے فتویٰ دیا، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے فارغ ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ بے جا منہ مارتا رہا۔ آج کل ہمارے اندر ایک رواج بن چکا ہے کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے، اگر اس نے انجینئرنگ میں کیا ہے، ڈاکٹریٹ کیا ہے، یا جناب جو مرضی تعلیم اس نے حاصل کی ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ دین پر منہ مار سکتا ہے، وہ دین پر بات کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ لیکن مولوی کو اختیار نہیں ہے ان معاملات پر بولنے کی، مولوی کو اختیار نہیں ہے وہ معاشیات کی بات کرے، مولوی کو اختیار نہیں وہ سیاسیات کی بات کرے، مولوی کو اختیار نہیں ہے وہ معاشرت کو تبدیل کرنے کی بات کرے۔ لیکن ایک پی ایچ ڈی پڑھا ہوا، شاید جسے کلمہ بھی سیدھا نہ پڑھنا آتا، اور جو کچھ اس نے پڑھا ہے شاید اسے وہ بھی نہ آتا ہو، شاید اسے اس کے پلے وہ بھی نہ ہو کہ میں نے پڑھا کیا ہے۔ پی ایچ ڈی کی سند تو حاصل کر لی، میں کہتا ہوں پڑھنا اور ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنا اور ہوتا ہے، اور سندیں حاصل کرنا اور ہوتا ہے۔ سند اس نے حاصل کر لی، لیکن اسے نہیں پتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے بھی دین کا یہ معاملہ ایسے ہے تو دین کا یہ معاملہ ایسے ہے۔ دین کا معاملہ وہی ہے جو رسول اللہ نے فرما دیا۔ اب اس پر کوئی اپنی رائے قائم کرتا رہے، کوئی بات کرتا رہے کہ جماعت کو جناب ہم ترک کرتے ہیں، جماعت کو ہم چھوڑتے ہیں، جماعت سے دور ہوتے ہیں، ہمارا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا جناب ان دینی جماعتوں سے، مذہبی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوتا ہے، اس کا تعلق نون لیگ سے ہوتا ہے، اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوتا ہے، کاف لیگ سے ہوتا ہے، ایم کیو ایم سے ہوتا ہے، لیکن ایک تعلق نہیں ہے تو اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، یا دیوبندیوں سے نہیں، یا اہل حدیثوں سے نہیں، جماعت کو چھوڑ رہا ہے نا، چاہے وہ جماعت کوئی بھی ہے، وہ جماعت کو چھوڑ رہا ہے۔ لیکن وہاں پہ وہ جماعتیں جو سیاسی ہیں، کیا وہاں پہ فرقہ واریت نظر نہیں آتی؟ فرقہ واریت انہیں صرف مذہب میں نظر آتی ہے کہ مذہبی لوگ فرقہ واریت کریں، مذہبی لوگ جو ہے وہ لوگوں کو منتشر کر رہے ہیں، اور قرآن کی آیتیں بار بار پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں بار بار پڑھیں گے کہ جناب آپس میں فرقہ بندیاں نہ کرو، ایک ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور بکھر نہ جاؤ، فرقے جو ہے اختیار نہ کرو۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے، تو کہتا ہے فرقہ بندی نہ کرو، فرقہ واریت نہ کرو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ فرقے ہوں گے، تو یہ حضور کے قول کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جی میں فرقے نہیں بننے دوں گا، تیری کیا ضرورت، تیری کیا مجال، تو دیکھنا تو نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔
تو اپنی جماعت کو اختیار کر کے جماعت حقہ کون سی ہے، حقانیت کس کے پاس ہے، سچ کس کے پاس ہے، دلیل کس کے پاس ہے، تو وہ چیزیں چھوڑ کر دین کے ساتھ سامنے متھا لگا کر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ فرقے بننے ہیں اور بن کر رہیں گے، جی اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کون سی جماعت حق پر ہے، کون سی باطل پر ہے۔ اور جس نے یہ انکار کیا نا کہ جناب سارے فرقے غلط ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، وہ بندہ سب سے بڑا بے غیرت اور سب سے بڑا غلط بندہ ہے، جو ساروں کو کہہ رہے کہ تم سارے غلط ہو، ایک میں اکیلا ٹھیک کھڑا ہوں۔ ایسے لوگوں سے بچنا ہمارا کام بنتا ہے، جو آج کل مرزا انجینئر جیسے فتنے سوشل میڈیا پر بڑی ہوا دے رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ غامدی جیسے بے غیرت وہ لوگوں کو ہوا دے رہے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، گمراہ کر۔ جو جماعت سے دور ہو گیا وہ دین سے دور ہو گیا، جس نے جماعت کو چھوڑا وہ آگ میں جھونکا گیا، وہ آگ میں پھینکا گیا۔ سب سے زیادہ ضروری بندے کے لیے جماعت کو پکڑنا، جماعت کو پکڑنا بندے پر لازم ہے، فرض ہے، اقتداء جو ہے واجب ہے۔ اور اقتداء کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن، فرمایا کہ جو اقتداء کرنا چاہتا ہے وہ اقتداء کرے۔ اقتداء کس کی کرے؟ بمن قد مات، ان لوگوں کی اقتداء کرے جو وصال فرما چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کیونکہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ فتنے کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں انہیں تو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھ لیا۔ اور آگے فرمایا اولئک اصحاب محمد، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی اقتداء کرنا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ کے صحابہ کی اقتداء کرے۔ حضور کے صحابہ چونکہ وہ سب سے پہلے تھے اور سب سے پہلے حضور کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے، کسی نے اقتداء کرنی ہے تو ان کی کرے۔ کانوا افضل ھذہ الامہ، وہ حضور کی امت میں سب سے افضل تھے۔ وَأَبْرَّهَا قُلُوبًا، ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پاک رکھا۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر گہرا علم عطا فرمایا تھا۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، ان کے اندر تکلف نہیں تھا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اور یہ اجر بھی رب نے انہیں عطا فرمایا کہ اپنے نبی کی صحبت کے لیے انہیں منتخب فرمایا، رب نے انہیں خود چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی صحابیت کے لیے۔ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، دین کی اقامت کے لیے رب نے انہیں چنا۔ فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تو تم ان کی فضیلت کو جانو، تم ان کی فضیلت کو پہچانو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تم ان کی اتباع کرو۔ یہاں کہا جا رہا ہے تم ان کے فضل کو پہچانو، تم ان کی اتباع کرو۔ یہاں اتباع لوگ کر رہے ہیں عمران خان کی، یہاں اسے جناب دین کا مجاہد، دین کا سپہ سالار، اور حالت کیا ہے؟ تقریر کرتے ہوئے جناب لقمہ دے رہا ہے کوئی چاپلوس اس کا، کہتا ہے جناب تھوڑا سا مذہبی ٹچ بھی دیں، آپ ساری سیاسی باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا سا مذہبی ٹچ دیں، یہ ان کی حالت ہے، تھوڑا سا مذہبی۔ پھر مذہبی ٹچ کیا دیا؟ کہتا ہے سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، کہتا ہے میں وہ ہوں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ تو اپنے آپ کو عاشق رسول اپنے منہ سے کہتا ہے لیکن در حقیقت تو ہے کوئی نہیں، حقیقت جو ہے وہ منہ سے بندے کے نکل آتی ہے۔ پہلے ہم چیختے تھے کہ یہ اپنے آپ کو خام خواہ عاشق رسول کہتا ہے، اب وہ خود کہتا ہے میں اپنے آپ کو خام خواہ عاشق رسول کہتا ہوں، ہے نہیں لیکن کہتا ضرور ہوں۔ کیوں؟ مجھے ضرورت ہے، مجھے ووٹ چاہیے، مجھے جناب اپنی فیم چاہیے، اپنا نام چاہیے۔ یہ فیم کمانے والے، یہ نام بڑھانے والے لوگ کبھی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ کون ہے جس نے وہ یاسین ملک کی بات کی؟ اصل شیر تو وہ تھا نا، اصل شاہین اسلام کا وہ تھا، اس کی بات کس نے کی؟ سارے اپنے لاو و لاب اور اپنے تماشوں میں لگے ہیں، اپنے نام بڑھانے میں لگے ہیں، ان کا نام کس نے لینا ہے؟ عافیہ صدیقی کا نام کس نے لینا ہے؟ جناب شیر ہمارا اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے جنازے میں بھی لوگوں کو نہ جانے دیا، اس کی تدفین میں بھی لوگوں کو نہ جانے دیا۔ اتنا بڑا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا، دنیا کانپتی رہی، لیکن اس کو انہوں نے کس طرح بے قدری سے دفنایا۔ انہیں قدر دین کے ساتھ مخلص لوگوں سے نہیں ہے، انہیں ان لوگوں کی قدر نہیں ہے جو دین سے مخلص ہیں، بلکہ انہوں نے صرف ساتھ ان لوگوں کھڑے ہونا ہے جو ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ ان کا جناب نام وہ کھل کر ذرا سٹیج پر لے لیتے ہیں، صرف انہوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور ان کا جن کے غلام ہے نا، ان کی سوچ بھی اپنے آقاؤں جیسی ہو چکی ہے۔ وہ آقاؤں نے کیا کیا تھا جب افغانستان آزاد ہوا ہے، جب افغانستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے، تو جتنے امریکہ کے چاپلوسیاں کرنے والے تھے، امریکہ ان سب کو ذلیل ہوتا چھوڑ کے گیا کہ نہیں؟ کسی کو ساتھ نہیں لے کے گیا۔
کسی چاپلوس کو اس نے ساتھ نہیں اٹھایا. چاپلوسیاں ساری زندگی امریکہ کی ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ کتے تھے، بھاڑے کے کتے تھے، خریدے ہوئے کرائے کے ٹٹو تھے، انہیں ہم نے کیا ساتھ لے کر جانا ہے؟ جو اپنوں کے ساتھ مخلص نہیں، وہ امریکہ ہمارے ساتھ کہاں مخلص ہوگی؟ وہ انہیں بھی چھوڑ گئے. انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمیں وہ دیکھنا چاہیے جو دین کے ساتھ مخلص ہے، جو ہمارے مذہب کے ساتھ مخلص ہے. امریکہ اپنے ساتھ جو مخلص بندے ہیں انہیں بھی دیکھے کہ یہ ہمارے لوگ ہماری قوم کے ساتھ کیسے. ہمارے اندر سے یہ سوچ اور فکر ہی ختم ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام کی اگر شریعت پر چلنا ہے تو پہلا پہلو یہ ہے کہ جماعت کو اختیار کرنا پڑے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. رب تو دیکھتا ہے کہ مومن بندے کیا پسند کرتے ہیں، پھر جو مومن بندہ پسند کر لے رب بھی اس چیز کو پسند فرما لیتا ہے. بندہ مومن تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چیز زبان سے نکلی، جو چیز پسند فرمائی، رب نے اس کے مطابق قرآن نازل فرما دیا. رب کے پسندیدہ بندے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب نے قرآن میں نام لے لیا. رب کے پسندیدہ بندے تھے صدیق اکبر، رب نے ان کی صحبت کا ذکر قرآن میں کر دیا. جس چیز کو رب کے بندے پسند کر لیں وہ رب بھی پسند فرما لیتا ہے. رب کہتا ہے اب یہ میرے نزدیک بھی پسندیدہ شے ہے. سب سے بہتر چیز قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال ھذا سبیل اللہ. اب حضور نے سمجھانے کے لیے نا اپنے صحابہ کو ایک خط کھینچا، لکیر کھینچی. آج کل نا ہم اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مذہبی تعلیمات جو ہیں یہ صحیح طرح مذہبی اسکالر سمجھاتے نہیں ہیں، انہیں سمجھانا آتا نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کیسے پڑھایا جاتا ہے. دیکھو ہمارا جو اسکول ٹیچر ہے وہ بلیک بورڈ کے اوپر ڈایاگرام بناتا ہے، ڈایاگرام بنا کے پھر جناب سائنس کی تھیوری سمجھاتا ہے، پھر میتھمیٹکس سمجھاتا ہے، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جناب چکر کیا ہے. حالانکہ سمجھ کوئی نہیں آتی، صرف وہ ذرا چاس آ رہی ہوتی ہے نا سامنے بلیک بورڈ پہ ماسٹر جی کے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں بھئی ہماری بڑی پڑھائی ہو رہی ہے. اصل میں پڑھائی کوئی نہیں ہو رہی ہوتی. اقبال کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. وہ ہنر سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ تعلیم تو رب کا قرآن ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے. حضور نے لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. زمین پہ لکیر کھینچی، صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر حضور نے کچھ خط دائیں کھینچے، کچھ لکیریں بائیں کھینچی، اس پہ راستے بنائے. قال ھذا سبل، حضور نے فرمایا یہ راستے ہیں. علی سبیل منہا شیطان، حضور نے فرمایا ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. یدعو الیہ، اور وہ اپنی طرف بندوں کو بلا رہا ہے. حضور نے فرمایا شیطان رستوں پر بیٹھ کے اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا راستہ ہے، تم نے اس پر چلتے رہنا. مسلمان کو سیدھے رستے پر لگایا گیا تھا، لیکن مسلمان خود سیدھا رستہ چھوڑ کر شیطان کی طرف دوڑنے پر لگے. پھر وَقَرَا إِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، پھر حضور نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ یہ رب کا سیدھا رستہ ہے، اس رستے پر چلو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. ہم نے وہ رستے چھوڑ دیے ہیں، وہ قاعدے کلیے چھوڑ دیے ہیں. جب حضور نے ہمیں فرما دیا کہ جماعت کی اتباع کرنی ہے، جماعت کے پیچھے چلنا ہے، جماعت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ہم کیوں جماعتوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ ہم کیوں جماعتوں سے دور؟ سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ کہ ہم جماعتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں، اہل سنت مسجد میں ہو یا کوئی اور فرقہ مسجد میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس پر عقیدہ ہی بندے کا نہیں، جس پر دل ہی مطمئن نہیں، وہاں بندے کی نماز کہاں ہوگی؟ وہاں بندے کے جناب عبادات کہاں ہوگی؟ وہاں بندے کی ریاضت کس کھاتے کی ہوگی؟ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے جماعتوں کو چھوڑ دیا، جماعتوں کو ترک کر دیا. عموماً ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے بچے، ان کا یہ ذہن بنایا جاتا ہے کیونکہ وہاں کئی ملحدین اسکالرز بیٹھے ہیں، کئی ملحد جناب پروفیسر بیٹھے ہوئے، وہ سمجھاتے ہیں بھئی یہ تمہیں جناب کس رستے پہ لگایا جا رہا ہے، تمہیں مولوی غلط راہ دکھا رہے ہیں. یہ سیاستدان بھی ان کے پچھلے بیانات سن لینا، یہ کہتے ہیں ہم نے مدرسوں سے مولویوں کو نکالنا ہے، مولویوں کو نکال دیا فتنہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ مولوی شراب سے روکتا ہے نا، مولوی زنا سے روکتا ہے، مولوی جوئے سے روکتا ہے، مولوی بدکاری سے روکتا ہے. ان چیزوں سے جناب روک دیا تو ہمارا تو مزہ ختم ہو جائے گا، ہماری لذت ختم ہو جائے گی نا، ہماری عیش و عشرت، ہمارا آرام ختم ہو جائے گا.
یہ سمجھتے ہیں جناب یہاں سارے کوے بیٹھے ہوئے، یہاں سارے جناب منہ بند کر کے سب کچھ سننے والے، سب کچھ سمیٹنے والے بیٹھے ہوئے، انہیں مال دے کر جس طرف لگا لو گے یہ لگ جائیں گے، لیکن قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ ممبر رسول اللہ کا ممبر ہے اور اس کی حفاظت قیامت تک رب نے خود فرمانی ہے۔ اس پہ حق بولنے والے بھی آتے رہیں گے، باطل والے بھی آتے رہیں گے، لیکن دنیا دیکھے گی کہ اس پر بیٹھ کر رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ غداری کرنے والے قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ممبر ایک اخلاص کا مرکز ہے، ایک اس اخلاص کی مسند ہے۔ جس نے اس ممبر کے ساتھ دو نمبری کرنی ہے، جس نے اس ممبر کے ساتھ بے وفائی کرنی ہے، وہ کس کھاتے کا بندہ ہے؟ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے جماعتوں کو چھوڑا ہے۔ آج اگر ہم جماعتوں پر اپنی گرفت کو مضبوط کر لینا تو کوئی ہمیں ٹکر دینے والا نہیں ہوگا۔ ایک ہمیں اتحاد کی پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ تم اتحاد کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو۔ بھائی ہم اتحاد کر لیں گے جب کرنا ہوا۔ تم بتاؤ تم نے کلمہ رسول اللہ کا نہیں پڑھا؟ ہم اتحاد کریں گے جب مناسب ہوا تب کریں گے۔ تم اپنا فیصلہ بتاؤ کہ تم نے دین کے ساتھ کب کھڑے ہونا۔ تمہیں صرف یہ چیز انتظار کروا رہی ہے کہ کب مسلمانوں کا اتحاد ہوگا۔ اس کا مطلب حقیقی پھوٹ ڈالنے والے تم خود ہو، جو اتحاد کی باتیں کرتے ہو، جو اتحاد کا نعرہ لگاتے ہو۔ اصل کھوٹ تمہارے اندر ہے۔ یہ کھوٹ کو باہر نکالو اور فیصلہ کرو کہ تم نے کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ جماعت کا ساتھ دینا، پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سی جماعت؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اس جماعت کا ساتھ دینا جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو جماعت اس نظریے کی پیروکار ہوگی تم نے اس جماعت کا ساتھ دینا، اس جماعت کا ساتھ دینے والا کامیاب ہوگا۔ تو اس جماعت کا نظریہ، اس جماعت کی سوچ، اس جماعت کی فکر کس نے دیکھنی تھی؟ کس نے پڑھنا تھا؟ کس نے مطالعہ کرنا تھا؟ کس نے علماء کے پاس بیٹھنا تھا؟ میرے نبی نے تو فرمایا تھا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا۔ حضور نے تو نہیں فرمایا پی ایچ ڈی اسکالر بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، جناب بڑے سائنسدان بنو۔ حضور نے کہیں نہیں فرمایا، لیکن فرمایا اغدو عالما، عالم بنو، او متعلما یا علماء کے طالب علم بنو، او مستمعا، اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم علماء کو سننے والے بن جانا، علماء کو سنتے رہنا۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے نا او محبا، پھر کم از کم مرتے دم تک علماء سے محبت کرتے رہنا۔ حضور نے محبت کا درس دیا۔ ہم نے کہا جی مولوی ایسے، مولوی ممبر پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، مولوی مسلح پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور تیرے باپ نے آ کے مسلح پر بیٹھنا؟ جس کے منہ پر نہ داڑھی ہو، جو جناب چوکوں میں بیٹھ کے شام کو تاش کھیلتا ہو اپنے دوستوں کے ساتھ، اس نے آ کے جناب مسلح پر بیٹھنا؟ یا اس بندے نے بیٹھنا جو جناب عمر گزری ہو اور منہ کے نیچے زبان دے کر پھر بھی شیو کرواتا ہو، حضور کی داڑھی کو پاؤں کے نیچے رونتا ہو؟ ہمیں بتا دیا جائے نا، ہم مسلوں سے اتر جائیں، ہم ممبروں سے اتر جائیں۔ قوم کو جس طرف ہانک کے لے جائے نا اس طرف چلی جاتی ہے، اس طرف چل پڑتی ہے، اپنے نظریے، اپنی سوچ، اپنی فکر کو بدل لیتی ہے۔ قوم کو بس ہانکنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ ہم اپنی سوچ کو بدلنے کو تیار ہیں، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو بدلنے کو تیار ہیں۔ ہم نے تو مساجد جناب ایک ایسا مرکز، ایک ایسا اڈا سمجھ لیا ہے جہاں جو آئے اپنی مرضی چلائے، جہاں جو آئے اپنی منمانی کر لے۔ جہاں پر مرضی چلتی ہے نمازیوں کی چلتی ہے، جہاں پر مرضی چلتی ہے انتظامیہ کی چلتی ہے، جہاں پر مرضی چلتی ہے تو مسجد کے اندر سے گزرنے والوں کی چلتی ہے۔ جہاں مولوی کو نوکر سمجھا جاتا ہے یہ جناب ہمارا تنخواہ دار کوئی غلام آ چکا ہے جس کو اب ہم نے غلامی میں لگانا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جب تک ہم نے اپنے دین کو تقویت نہیں نہ دینی، دین کو مضبوط نہیں کرنا، اور دین کو تقویت دینے کا یہی طریقہ ہے، اپنی جماعت کا ساتھ دیں اور ائمہ اسلام کو اور خطباء اسلام کو جناب تقویت دیں، انہیں مضبوط کریں۔ ہم انہیں مضبوط کرنے کی بجائے اپنے مرضیاں کرنے پہ لگے ہوئے، اپنی مرضیوں پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہماری جو مرضی ہو، دین کو ویسے ہونا چاہیے۔ قطعاً بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ دین جیسا ہے دین نے ویسے ہی رہنا ہے، دین نے قطعاً ہماری مرضی سے نہیں بدلا۔ اقبال کہتے ہیں تو بدلا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ تو اپنا مزاج بدل بیٹھا ہے نا تو اس حد تک رہے، تو اپنے مزاج کو بدلا ہے۔ یہ نہ کہے کہ دین بھی میرے مزاج کے مطابق جناب تبدیل ہونا چاہیے، دین کو بدل جانا چاہیے۔ دین جیسا رسول اللہ دے کے گئے ہیں، صحابہ نے ویسا رکھا، اہل بیت نے ویسا رکھا، تابعین نے، تبع تابعین نے ویسا رکھا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد دین ویسا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آتی دین ایسا ہی رہنا ہے۔ دین کو بدلنے والے بڑے بڑے آئے، لیکن سامنے امام احمد بن حنبل جیسے شیر بھی کھڑے ہوئے۔
دین کو بدلنے والے بڑے بڑے آئے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جیسے شیر سامنے کھڑے ہوئے۔ دین کو بدلنے والے بڑے بڑے آئے، لیکن حضرت باعزید بستامی جیسے سامنے کھڑے ہوئے۔ بڑے بڑے دین کو بدلنے والے آئے، لیکن امام بخاری تانے سننے کے باوجود، گالیاں سننے کے باوجود سامنے کھڑے رہے۔ بڑے بڑے آئے دین کو بدلنے والے، لیکن امام حسین سامنے 72 تن لے کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں دین کو بدلنے والے آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن رب اس دین کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے کس جانب جانا ہے۔ ہم نے قرآن میں بھی رب نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ یہ تو منافق کہتا ہے کہ میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں۔ مومن بندہ اپنی راہ اختیار کرتا ہے، اپنی راہ متعین کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ گھر میں بیٹھ کے کھانا زیادہ کھاتا ہو نا، اور کوئی مجلس لگی ہو، بندے 4 بیٹھے ہوں، وہاں بیٹھ کے وہ کھانا کم کھائے انہیں دکھانے کے لیے کہ میں تو بڑا تھوڑا کھانا کھاتا ہوں، امام غزالی فرماتے ہیں وہ بندہ بھی منافق ہے، کیوں؟ وہ گھر کھانا زیادہ کھاتا ہے۔ جیسا اندر سے ہے ویسا باہر سے رہے۔ یہ نہ کہہ کہ میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، ایک جماعت اختیار کر اور اپنی جماعت پر متعصب ہو جائے کہ لوگوں کو پٹی بڑھاتے ہیں۔ بھئی یہ جناب جماعت پر متعصب نہیں ہونا چاہیے بندہ، ٹھیک ہے اپنا موقف ہونا چاہیے، اپنی دلیل ہونی چاہیے، لیکن متعصب نہیں، میں کہتا ہوں متعصب ہونا چاہیے۔ جب تک بندہ اپنے عقیدے پہ متعصب نہیں ہے، وہ دوسرے کا عقیدہ کیا ٹھیک کروائے گا؟ جب تک بندے کو اپنے عقیدے پہ یقین نہیں، اپنے عقیدے پر ہی پورا کامل یقین نہیں ہے، وہ دوسرے کو کیا بتائے گا کہ دین کیا ہے، دوسرے کو کیا سمجھائے گا کہ مذہب کیا ہے؟ اس وجہ سے اپنے عقیدے پر متعصب ہونا، اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہنا، اپنے ائمہ کا ادب کرنا، اور جو وصال فرما چکے ان کی اقتداء کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے جو وصال فرما چکے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر سے لے کر علامہ خادم حسین رضوی تک جتنے ائمہ ہمارے وصال فرما چکے، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی اقتداء کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ جو کچھ ہمیں وہ دے چکے ہیں اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں بھی لاگو کرنا ہے، تب ہم انشاءاللہ دین کو بھی فتح ہوتا دیکھیں گے اور دین کو بڑی مسانید پر آتا دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کامیابی کی دلیل نہیں۔ اللہ رب العزت دین کو تقویت عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔